کہا یہ قطب ہے، لہذا ہم آپ کو قطب صاحب سمجھ کر آپ کو لے جا رہے ہیں، فلاں علاقے میں ڈیوٹی ہے آپ کی، آپ وہاں پر جا کر قطب بن جاؤ۔ وہ جاتے ہوئے غوث پاک سے رسول نے کہا حضور میں تو کچھ نہیں ہوں۔ فرمایا ہم نے تجھے تھوڑا ہی دیکھا ہے، ہم نے یہ دیکھا کہ تو کچھ لینے کے لیے آیا تھا دنیا کا، ہم نے سوچا دنیا بھی دے دیں اور آخرت بھی تیری جھولی میں ڈال دیں۔ تو اپنی اوقات کے مطابق مانگنے آیا ہے اور ہم نے اپنی شان کے مطابق تو دے دیا ہے۔ لئن سألنی لأعطینہ، جب وہ مجھ سے سوال کرتا ہے میں اسے عطا کر دیتا ہوں۔ سوال اس نے اس کے لیے کیا جو نالائق ہے سارے جہان کا، جو چور ہے، برے ارادے سے آیا ہے، بری نیت سے آیا ہے، اور میرے ہوش نے سوال کر دیا مولا اسے قطب بنا دے۔ اب رب نے آگے سے یہ نہیں کہا کہ اس نے نفل نہیں پڑے ہوئے، اس کی لیاقت نہیں ہے، اس کی قابلیت نہیں ہے، ابھی اس نے سند حاصل نہیں کی ہے، ابھی اس نے پڑھا نہیں ہے، ابھی کسی خانقاہ کسی شیخ کی اس نے صحبت حاصل نہیں کی ہے، ابھی اس کو پتہ ہی نہیں پیری مریدی کیا ہوتی ہے۔ نہیں، فرمایا میں اس کو نہیں دیکھتا، تکی باندھ کے ان لبوں کو دیکھ رہا ہوں۔ لئن سألنی لأعطینہ، مانگنے والا عبد القادر ہے تو دینے والا خود قادر قدیر ہے۔ ادھر مانگنے والے نے سوال کر دیا، ادھر چور کو اٹھا کے غنی بنا دیا۔ بنانے والا کون؟ بنانے والا کون؟ اللہ۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ لئن سألنی لأعطینہ، میرا بندہ مجھ سے سوال کرتا ہے تو پھر میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، ضرور عطا کرتا ہوں۔ تو ہم نے سوچا جب مراد ضرور پوری کروانی ہو تو اس ہستی سے سوال کرتے ہیں، اس ہستی کے ذریعے التجا کرتے ہیں جن کی زبان سے نکلا ہوا تیر نشانے پر لگتا ہے، ہم انہی سے جا کر سوال کرتے ہیں۔ اب بابا اگر تم ہم سے یہ کہتے ہو کہ وہ تو بغداد میں ہے تم یہاں ہو، وہ تو اجمیر میں ہے تم یہاں ہو، وہ تو لاہور میں ہے تم یہاں ہو، ولی دور ہیں تم یہاں ہو، اتنے دور سے کیوں بلاتے ہو ان کو، کیوں پکارتے ہو ان کو؟ تو بابا یہ بات وسوسے والی ہے، ہوگی تمہارے لیے۔ ہمیں تو اس دن سے اس پر یقین ہو گیا ہے کہ رب نے فیضان سب سے پہلے ان کے کان پر کیا تھا۔ حضور علیہ السلام پہلے ہی سے سارے وسوسے حل فرما گئے تھے، اللہ کے محبوب نے پہلے ہی سارے مسئلوں کو حل فرما دیا کیا؟ فَقُلْتُ السَّمْعُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، میں ان کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتے ہیں۔ اب دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت امام ابو نعیم احمد بن عبداللہ الاصفہانی جو سن 430 ہجری میں وفات پاتے ہیں، ان کی کتاب ہے حلیۃ الاولیاء، اور حدیث شریف کی کتاب ہے کنز العمال، اس میں یہ حدیث شریف نمبر ہے 34,591۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی مخلوق میں 300 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت آدم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 40 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے موافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 7 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 5 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دل کے موافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 3 ایسے شخص ہیں جن کے دل حضرت میکائیل علیہ السلام کے موافق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں 1 ایسا شخص ہے جس کا دل حضرت اسرافیل علیہ السلام کے موافق ہے۔ جب ایک شخص فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 3 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے، جب 3 میں کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 5 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے، جب 5 میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 7 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے، جب 7 میں سے کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ 40 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے، جب 40 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ 300 میں سے اس کا بدل لے آتا ہے، جب 300 میں سے کوئی فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ عام لوگوں میں سے اس کا کوئی بدل لے آتا ہے۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے اور بارش برساتا ہے، فصل اگاتا
ہے، مصائب کو دور کرتا ہے، لوگوں کی مصیبتیں دور ہوتی ہیں تو انہی کے وسیلے سے، لوگوں کے کھیتوں میں فصل اگتے ہیں تو انہی کے وسیلے سے، لوگوں کے ہاں کوئی زندہ ہوتے ہیں تو انہی کے وسیلے سے، کوئی مرتے ہیں تو انہی کے وسیلے سے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس پر آپ نے جواب دیا، فرمایا وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ امتوں میں کثرت ہو تو ان کی اس دعا کی برکت سے کثرت سے لوگ پیدا ہوتے ہیں، ولادتیں ہونے لگ جاتی ہیں، اور وہ ظالم اور جابر لوگوں کے خلاف بد دعا کرتے ہیں تو ان کی بد دعا کی برکت سے ظالم اور جابر لوگ ہلاک ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ دعا کرتے ہیں تو بارش ہو جاتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں تو زمین فصل اگاتی ہے، وہ دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بلاؤں اور مصیبتوں کو ٹال دیتا ہے۔ محبت والوں اور پیار والوں، یہ الا ان اولیاء اللہ کا تعارف آپ کو سنایا جا رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ولیوں کا یہ تعارف رسول اللہ کی زبان پر جاری فرمایا۔ یہ میرے سامنے تفسیر کی بیان القرآن ہے جو حضرت مفسر شہید، عالم نبیل، فاضل جلیل، حضرت استاد الاساتذہ، استاد المحدثین، استاد المفسرین حضرت علامہ غلام رسول صاحب سعیدی دامت برکاتہم العالیہ نے قرآن مجید تفسیر لکھی۔ اس کی جلد نمبر 5 ہے جس کے اندر سے میں تشریحات اور تفسیرات آپ کو سنا رہا ہوں۔ محبت والوں اور پیار والوں، اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں، اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ان کی شان حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا بیان فرمائی، اور یہ بھی آپ کی خدمت میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جب وہ اللہ کے ولی ہو گئے تو ولی ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اب وہ اللہ کے بندوں کی خدمت کریں، اور اللہ کی بندوں کی خدمت وہ تب کر سکیں گے کہ ان کے پاس کچھ ہو۔ ان کے پاس کچھ ہو ہی نہیں تو وہ کیسے خدمت کسی کی کر سکیں گے؟ مگر یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہم 11ویں شریف کی نیاز دے رہے ہیں، 12ویں شریف کی نیاز دے رہے ہیں، 6 شریف کی نیاز دے رہے ہیں، تو ہمیں بعد لوگ آ کر یہ کہتے ہیں کہ جی کیا صحابہ کے نے ایسا کیا؟ کیا حضور کے زمانے میں ایسا ہوا؟ کیا آپ کیوں 11ویں اور 12ویں دیتے ہو؟ اس کا جواب تو میں دوں گا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی آپ بندوں کا نام عبد القادر تھا، آپ نے ان کو غوث اعظم کہہ دیا، بندے کا نام محمد علی تھا اور آپ نے داتا گنج بخش کہہ دیا، یہ آپ نے اپنے پاس سے نام کر لیے۔ بندے غوث کیسے ہو سکتے ہیں؟ بندے مشکل کشا کیسے ہو سکتے ہیں؟ مشکل کشا تو صرف اللہ ہے۔ اب کہنے میں یہ بات بڑی خوبصورت سے الفاظ کے اندر ہے، مگر اسی بات کے اندر وہ خود گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں وہ لوگ۔ آؤ میں صحیح احادیث کے حوالے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں یہ بات کہ مومن مشکل کشا ہو سکتا ہے، ایمان والا مشکل کشا ہو سکتا ہے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اور کوئی حضور کی حدیث سننا چاہتا ہے محبت کی دنیا میں ڈوب کر، تو پھر تو وہ بولے گا نا سبحان اللہ، اور اگر تھک گیا ہے تو پھر آہستہ بولے، اگر تھکاوٹ اترتی چلی جا رہی ہے، دل خوش ہوتا چلا جا رہا ہے، تو پھر بلند آواز سے بولے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث شریف آپ کو سنا رہا ہوں، صحیح بخاری شریف کے اندر کتاب المظالم میں یہ آئی ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں یہ حدیث شریف آئی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اپنے بھائی پر ظلم بھی نہیں کرتا، ولا یسلمہ، اسے کسی دوسرے کو ظلم کرنے کے لیے اس کے حوالے بھی نہیں کرتا، من کان فی حاجت اخیہ۔ اب یہاں سے میں بتانا چاہتا ہوں مومن مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے۔ اللہ فرمانا من کانا، جو کوئی بھی اس میں تخصیص نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان، کوئی بھی ایمان والا فی حاجت اخی ہے، اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کرے گا، بولو سبحان اللہ۔ جسے سمجھ میں آیا ہے، جس کا دماغ حاضر ہے،
وہ غور کرے اس مقدمے پر جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ یار لوگوں نے کہا مومن مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ مشکل کشا نہیں ہو سکتا، کوئی بندہ حاجت روا نہیں ہو سکتا۔ میں ان لوگوں کو حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، صحیح بخاری سے حدیث سنا رہا ہوں، من کان فی حاجت اخیہ ہے، جو اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت میں، جس وقت حاجت میں مسلمان کی تکلیف دور کرنے میں، مشکل کشائی کرنے میں، حاجت روائی کرنے میں مصروف ہوتا ہے، کان اللہ فی حاجت ہی، اللہ اس مشکل کشا کی، اس حاجت روا بندے